ڈسٹرب ہو گئی. جو چیز 1 ماہ میں کنٹینر پہنچتا تھا وہ 3 ماہ میں پہنچ رہا تھا. اس ساری مشکل صورتحال کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پھر اپنی 22 کروڑ عوام کو مہنگائی کے بوجھ میں بچانے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے آگے آئے، کیونکہ ان کے دل کے اندر احساس ہے عام آدمی کے حوالے سے. انہوں نے 5 روپے بجلی کا فی یونٹ جو ہے وہ کم کیا، 10 روپے جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر کم کیے، جبکہ قیمتیں اوپر جا رہی تھی. اور پرائم منسٹر صاحب نے عام آدمی کے لیے سٹینڈ لیا، اور یہ سٹینڈ ان کا پہلے بھی موجود تھا. جیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹرول کے اوپر 70 ارب روپیہ پر منتھ ہم اپنا ریونیو جو ہے وہ لوز کر رہے تھے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہم ٹارگٹ سے 30% زیادہ ہے. 2018 میں آخری سال میں نون لیگ نے 3800 ارب جمع کیا تھا، جس میں امنسٹی بھی شامل تھی، ایڈوانس ٹیکسز بھی شامل تھے، ریفنڈز بھی روکے ہوئے تھے. لیکن ہمارے دور میں بھی خسرو بختیار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو اکنامی گروتھ ہے وہ سسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے. ہم نے 5.37% کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا. ری بیس کر لیں تو وہ 5.5% سے اوپر ہے، اور آئندہ سال بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے گروتھ کے سال ہیں وہ نظر آئیں گے. ہماری ایکسپورٹس کا جو نمبرز ہیں وہ بڑے زبردست آ رہے ہیں. آج جو ایکسپورٹس کے نمبر آئے ہیں ایک سال کے اندر، ایک ماہ کا جو ہے وہ ہمارا 24% زیادہ، 30% زیادہ ہے، جو کہ $2.8 بلین ایک مہینے میں ایکسپورٹس ہیں. اور یہ ایکسپورٹس ہماری انشاءاللہ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ریکارڈ ایکسپورٹس ہوں گی. اس ساری صورتحال کے دوران وہ اپوزیشن جو ہمیں یہ کہتی تھی حکومت نے آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے اوپر مہنگائی کر دی، یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، یہ تو جو عوام کے اوپر اس وقت کوئی نہیں بتاتا تھا کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی، ڈیزل کی، خوردنی تیل کی، کوئلے کی، بجلی کی، کیونکہ 45% آپ کے جو بجلی گھر ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر، اس وقت کوئی نہیں بتاتا تھا. لیکن اب جب وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دیا تو ساتھ ہی آ کے جو ہے انہوں نے منافقت شروع کر دی، پلٹا کھا لیا اور کہنا شروع کر دیا یہ تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل جائیں گے. دوسری جانب ہمیں پہلے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف مہنگائی کروا رہی ہے. شاید خاقان عباسی کل یہ خود فرما رہے تھے، ان کی اپنی خود کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. تو پہلی بار ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، قیمتیں کم ہو جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ منافقانہ رویہ جو اپوزیشن نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ترک کریں، کیونکہ عمران خان عوام کے وزیر اعظم ہیں، عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. کووڈ میں بھی انہوں نے ریلیف دیا، آئندہ بھی ہم ریلیف دیں گے. ہم اپنی اکانومی کو جو ڈیفالٹ کے اوپر کھڑی تھی اس کو بچا کے ہم جو ہے وہ اب ٹیک آف کی طرف، اپرائز کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہضم نہیں ہو رہا، ان کو جو ہے وہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے عوام سے کو جھوٹے خواب دکھائے تھے، جو جھوٹے دعوے کیے تھے، وہ دعوے ان کے ختم ہو گئے. کیونکہ آج کا جو وزیر اعظم ہے وہ بیرون ملک محلات نہیں بنا رہا، وہ لوٹ مار نہیں کر رہا، منی لانڈرنگ نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کا رخ جو ہے اس نے عوام کی طرف کر دی ہے. تو میں چاہوں گا کہ خسرو بختیار صاحب آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے جو وزیر اعظم صاحب نے پہلے میجرز لیے، ان کی ٹیم نے لیے، اس کو لے کے آگے چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اختصار کے ساتھ آپ کے تواسط سے پاکستان کی باشعور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی بنیادیں بڑے مستحکم انداز سے رکھ دی گئی ہیں، اور اس کا عملی نظر آ رہا ہے اس کا ساری معیشت کے طول و عرض میں. پچھلے سال 5.37 پہ گرو کیا، اور انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا گروتھ کا ٹارگٹ ہے. اور یہ وہ معاشی ترقی ہے جو پائیدار ہے. پاکستان جبھی معیشت پاکستان کی ترقی کر سکتی ہے جب ہم اس کی صنعتی پیداوار کو بڑھائیں گے. ضیاء الحق صاحب کی رخصتی کے بعد دوبارہ جمہوریت کو موقع ملا. عام انتخابات 1988 میں آ گئے، اور جب ایم کیو ایم
1988 کے انتخابات لڑنے جا رہی تھی تو تمام تجزیہ نگار یہ لکھتے تھے، سیاست کے تمام ماہرین کا کہنا یہی تھا کہ جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں کم و بیش سندھ کے شہری علاقوں میں یہی نتائج، یعنی کہ ایم کیو ایم کی کامیابی کی ہی امید ہے، لیکن ایم کیو ایم کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے۔ ایک تو ان کے پاس سیاسی تجربے کی بڑی کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ انتخابی سیاست دنیا بھر میں ہی، پاکستان میں تو کیا، دنیا بھر میں ہی پیسے کا کھیل۔ معزز صحافی حضرات، میری گناہگار آنکھوں نے اس پورے ماحول میں اور سیاسی تجزیوں میں اور تجربوں کے بنیاد پر لوگ سمجھتے ہی تو یہی تھے کہ اب مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہونا ہے، تو میری گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والے، کاٹھیا واڑی بولنے والے، اردو بولنے والے، بڑے بڑے صنعتکار، تاجر اور ایسے سیاستدان کہ جن کی سیاسی عمریں ایم کیو ایم کی اس وقت کی لیڈرشپ کی تمام عمروں سے زیادہ تھی، وہ سب ایم کیو ایم میں آنا چاہتے تھے اور ایم کیو ایم نے ان کو لیا بھی۔ اور اسی جگہ پر میں آپ کو ایم کیو ایم کے سب سے بڑے گناہ اور سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کرنے آئے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پاکستان کی طرز سیاست، پاکستان کے سیاست کے اصول کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، یعنی سیاسی تجربہ بھی، پیشہ ور سیاستدان بھی، وسائل بھی، اور سیاست میں سیاست کرنے کے شوقین انڈسٹریلسٹ اور تاجر، پاکستان کی پیداواری بیس کو بڑھائے، جاب کریشن ہو، اور اسی سے پھر ایونچولی ٹیکس بیس بھی بڑھے گی۔ دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ جلد سے جلد ہو، اس لیے ہم نے اس کے اندر وہ جو کافی عرصے سے، پچھلے کئی سالوں سے جو فیکٹریاں اور یہ یونٹس بند پڑے ہیں، اگر اس میں آپ انویسٹ کریں تو آپ کو بھی وہ مرات ہیں، پلس آپ کو اور مرات ملیں گی، آپ کو ٹیکس کریڈٹس ملیں گے، تاکہ لگی ہوئی صنعتیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے بند پڑی ہیں ان کو ان کا پہیہ فل فور چل پڑے۔ اور تیسرا، ابھی تک ہمارے سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز، ان کا جو ڈالر پاکستان آ رہے ہیں ریمیٹنسز کے علاوہ، وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں، یا پھر وہ آ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ، جو تقریباً ایک ان پروڈکٹیو سیکٹر ہے ایک زمین کے بعد اس کی ویلیو کو۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس انسینٹیو دے کے ان کو بھی ہم ریئل اس میں پاکستان کی پیداواری اور مینوفیکچرنگ بیس کے اندر لے کے آئیں۔ تو یہ میرے نزدیک ایک انویسٹمنٹ پروموشن پیکج ہے، جس کو ایمنیسٹی اسکیم نہ کہا جائے، کیونکہ اس کو جو ہم نے بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ پیرامیٹرز، بینچ مارکس دیے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش کیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار جو اگر فیکٹری لگائے 5 کروڑ تک بھی، تو وہ بھی اپنا جو پیسہ جو اس وقت بینکنگ چینلز میں نہیں ہے، جو انڈاکیومنٹڈ پڑا ہے، وہ آئے، کمپنی بنائے، اور چھوٹی صنعت کے اندر وہ پیسہ ڈاکیومنٹ بھی ہو جائے اور اس کا ایک کاروباری سلسلہ چل پڑے۔ تو یہ ہیں جس سوچ کے تحت ہم اس ایک انڈسٹریل پیکج لے کے آئے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم نے ٹائم لائنز دی ہوئی ہیں، اور ان ٹائم لائنز کو انشاءاللہ اڈھر کریں گے۔ اور اس میں ہم نے 3-4 چیزیں اور بھی واضح کی ہیں کہ جن حضرات نے 2018-19 میں یہ اسکیم، ایمنیسٹی اسکیم تھی، وہ لی ہے، ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جا رہا، تاکہ بار بار جو آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے اس کو بھی ڈسکریجمنٹ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ ہمارے اس صنعتی پیداوار جو ہے پاکستان کی
انشاءاللہ وہ بڑھے گی، جو اس ملک کی ضرورت ہے، اس معیشت کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے ایکسپورٹ ٹارگٹس ہیں، جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹس میں امبیلنس ہے، وہ کریکٹ ہوگا، اور پاکستان معاشی طور پر ایک خود مختار ملک بن کے انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں دنیا اقوام عالم میں کھڑا ہوگا۔ شکریہ۔ سر دو چیزیں ہیں سر، ایک تو حبیب صاحب آپ سے اور ایک صاحب آپ سے۔ سر جی آپ، ایک تو اپوزیشن اس ٹائم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو یہ ریلیف پیکج دیا ہے عوام کو، اس کا بوجھ آنے والے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب آپ جانے والے ہیں، تو اب جو گورنمنٹ آئے گی اس کے اوپر یہ سارا بوجھ پڑے گا۔ ایک پاکستان کی بنانے والی مسلم لیگ، اور مسلم لیگ بھی الحمدللہ ہر برانڈ کی مسلم لیگ، الف سے لے کے یہ تک ہر طرح کی مسلم لیگ موجود تھی۔ اگر اسلام کے نام پہ کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے تو جماعت اسلامی سے لے کر ہر فقہ، ہر نظریے، ہر ٹوپی، ہر مسلک کی کوئی نہ کوئی ووٹر کی تسکین قلب کے لیے ہر طرح کا سامان، سیاسی سامان موجود تھا۔ کسی کو لیفٹ کی سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے بھی لیڈران موجود تھے۔ غریبوں کے نعرے، روٹی کپڑے کے مکان کے نعرے کے ساتھ بھٹو صاحب بھی موجود تھے۔